خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل اردو تدریس پر۔ آج ہم آپ سبوں کے لیے حاضر ہو گئے ہیں پھر سے۔ اس سال جو بہار کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بہار کا بورڈ ایگزام دینے والے ہیں، یعنی میٹریکولیشن کا ایگزام، 10th کا ایگزام دینے والے ہیں، ان سبھی کے لیے پریکٹس سیٹ لے کر میں پریکٹس سیٹ 3 یعنی تیسرا نمبر کا پریکٹس سیٹ آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اور سیریز کی بات کریں تو ہم نے ہر ایک پریکٹس سیٹ میں 100 کوشچنس رکھے ہیں۔ اس 100 کوشچنس کو 2 ویڈیو میں کیا ہے 50-50 کر کے۔ تو اس سیریز کی اگر ویڈیو کی بات کریں تو یہ 5ویں نمبر ویڈیو ہے۔ پچھلے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو چینل پر سبھی اویلیبل ہے اور آپ دیکھ لیجئے۔ اور پچھلی ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں کوشچن نمبر 1 سے 50 تک کے 50 کوشچنس کو سولو کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی وہ آپ کا 51 سے 100 تک میں ہوگی۔ اور یہ 100 کوشچنس آپ کے ایگزام میں MCQs پوچھے جاتے ہیں، جس میں سے آپ کو کوئی 50 کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے میں 100 کوشچنس کا یہ پریکٹس سیٹ لایا ہوں۔ چلیے تو پوری ویڈیو دیکھیے گا، کہیں پر کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتا دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے اسکرین پر سوالات ہیں۔ آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام کیا ہے؟ آپ کی کتاب میں نصاب میں شامل ڈرامہ سے متعلق لطف الرحمن ان کا ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ ڈرامہ سے متعلق کس کے اوپر ان کا مضمون ہے؟ آغا حشر کشمیری کے اوپر۔ لیکن یہاں سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کسی ایک ڈرامے کا نام بتائیے۔ رستم و سہراب، انارکلی، شہر وفا یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو چلیے، رستم و سہراب جو آپ آپشن اے دیکھ رہے ہیں ان کے ایک ڈرامے کا نام ہے۔ باقی اور ڈرامے کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جو ڈرامے ہیں اس میں سے آپ کا آ جاتا ہے اسیر حرص، پھر شہید ناز، صید ہوس، خواب ہستی، یہ اس کے علاوہ خوبصورت بلا، اور سب سے مشہور جو ان کا ڈرامہ ہے وہ ہے یہودی کی لڑکی۔ کیا ہے؟ یہودی کی لڑکی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب ان کے ڈرامے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، سورج گرہن کا واقعہ انسانوں کے لیے کیسا بنا ہوا ہے؟ حیرت کا موضوع ہے، تجسس کا موضوع ہے، تحقیق کا موضوع ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو آپ کے نصاب میں ایک شامل ہے تریگنا کا جو سورج گرہن ہوا تھا وہی، اور آپ اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ تجسس کا موضوع ہے، آپشن بی۔ چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین کا، سورج کا، مشتری یا پھر عطارد کا؟ تو چاند جو ہے وہ زمین کا طواف کرتا ہے، آپشن اے درست جواب ہے۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ سوال نمبر 4 میں آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ کہاں قائم کیا تھا؟ تریگنا، گیا، کھگول یا پھر پٹنہ؟ تو یہاں پر آپ کا سوال کا صحیح جواب ہے تریگنا۔ دیکھیے کھگول میں ایک جگہ تریگنا ہے، اگر تریگنا نہیں رہتا تب ہم کھگول کرتے، لیکن یہاں پر یہ ہے۔ اگر کھگول بھی نہیں رہتا تو ہم پھر پٹنہ بولتے، نہیں، اس کے علاوہ اس میں ایک جگہ کا نام داناپور بھی آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نذیر احمد کا تعلق اردو کے کس صنف سے تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ کیا ہے پورا نام؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ داستان، افسانہ، ناول یا پھر انشائیہ؟ تو وہ اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں، تو ان کا تعلق ناول نگاری سے تھا۔ توبۃ النصوح آپ کے نصاب میں شامل ان کا ایک ناول ہے۔ ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہے؟ یہ تو اوپر بتا دیا، نذیر احمد ہیں۔ غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ تو دیکھیے مرزا غالب جو ہے اردو کے علاوہ فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فارسی میں شاعری کرتے تھے، اور وہ ان کے بارے میں کہا جائے انہیں خود کو اپنے فارسی اشعار پر بہت زیادہ فخر حاصل تھا، یعنی بہت یہ کہتے تھے کہ میرے اردو اشعار سے اچھے تو میرے فارسی اشعار ہے۔ یہاں پہ آپشن سی درست جواب ہے۔ مکتوب کس زبان کا لفظ ہے؟ دیکھیے مکتوب جو ہے جس کا معنی ہوتے ہیں، معنی خط کے ہے۔ کیا ہے؟ خط، جسے ہم بولتے ہیں نا چٹھی، ایسے لکھا جائے گا
लेटर पत्र। तो मकतूब वो किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, हिंदी, फ़ारसी, उर्दू, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गदर का वाक़या कब हुआ? 1857, 1858, 1856 या फिर 1859। तो देखिए गदर का वाक़या आपका सवाल नंबर 9 में 1857 में क्या है? 1857, जिसे हम बगावत भी कह लेते हैं। क्या कहते हैं? बगावत, क्रांति। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामिल निसाब मकतूब शहबाज के नाम किसने लिखा है? बीवी के नाम, बेटी के नाम, बहन के नाम, माँ के नाम। शहबाज जो अब्दुल गफूर शहबाज है, उन्होंने जो ख़त लिखा है वो ख़त उन्होंने किसके नाम से लिखा है? तो सवाल नंबर 10 में है बेटी के नाम से। क्या है? बेटी के नाम। और बेटी का क्या नाम है? सुगरा। ज़माने कितने होते हैं? ज़माने, ज़नाने हो गया है, ज़माने कितने होते हैं? ये आपका ग्रामर से सवाल है। 1 2 3 4। तो देखिए ज़माने आपके क्या होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? माजी, हाल और फिर मुस्तकबिल। क्या है? मुस्तकबिल। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फातिमा खी रही है, नहीं जी, फातिमा खा रही है। इसमें फातिमा क्या है? फेल है, फाइल है, मफूल है? तो देखिए फातिमा खा रही है, इस जुमले में फातिमा जो है वो आपकी फाइल है। खाना ये क्या है? इसमें ये आपका फेल है। और वही होता है कि फातिमा रोटी खा रही है, तो रोटी आपका ये मफूल हो जाता है। कह सकते हैं कि फातिमा गरम गरम रोटी, क्या है? गरम रोटी खा रही है, तो वो गरम सिफत हो जाती है। लफ्ज़ आम की ज़िद क्या होगी? तो हम बोलते हैं ना आम ख़ास। आम मतलब कॉमन यानी जनरल, तो ख़ास स्पेसिफिक। लड़का की तानीस क्या है? लड़का तो जानते हैं मर्द, लड़की लड़का से लड़की, यानी लड़का मुज़क्कर है तो लड़की मुअन्नस। कलम इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? कलम इसमें नकरा की कौन सी किस्म? इसमें हाल, या इसमें फ़ाइल, इसमें आला और फिर इसमें ज़र्फ़। कलम जिससे हम किसी चीज़ को लिखने का काम लेते हैं, ये इसमें आला है। मदरसा क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, हासिल मस्दर है, ऐसे लिखा होगा हासिल मस्दर या फिर सिफत। मदरसा इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़ वैसे इसम को कहते हैं जिस इसम से किसी जगह का मानी पता हो, जिस इसम से किसी जगह के बारे में मालूम हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब है आपका इसमें ज़र्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़िक्र की जमा क्या होगी? फ़िक्र की जमा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। फ़िक्र की जमा, जमा मतलब यानी सिंगुलर और प्लुरल जो कहते हैं ना, एक वचन बहुवचन, तो बहुवचन फ़िक्र की जमा होती है अफ़कार। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। गर्म पानी में पानी क्या? देखिए दो चीज़ें आपको देखना, एक गर्म और दूसरा पानी। गर्म आपका ये सिफत है और पानी है ये आपके लिए मौसूफ। तो गर्म पानी में पानी मौसूफ है। पढ़ेगा किस तरह का फेल है? पढ़ेगा वो आएगा, खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, घूमेगा, फिरेगा, जाएगा, बैठेगा, उठेगा, ये सब गा जिसमें लगा, मान लीजिए ना, जो आने वाले वक्त में होगा वो सब के सब मुस्तकबिल हो जाता है। अकरम ने अपनी वालिदा को ख़त लिखा, इसमें लिखा क्या है? लिखा फेल है। वह पढ़ा, लिखा, खेला, कूदा, दौड़ा, आया, गया, ये सब के सब क्या है? फेल है, यानी काम है। देखिए अब अकरम ने अपनी वालिदा को ख़त लिखा, इस पूरे जुमले में देखिए कि एक एक अलग अलग आप कर लीजिए। जैसे अकरम यहाँ कौन है? अकरम फ़ाइल है, और लिखना इसमें क्या है? लिखना फेल है। ख़त क्या है? ख़त आपका ये मफ़ऊल है। और बाकी वालिदा अगर हम कहेंगे तो इस्म है। आलमी हिद्दत के मज़मून निगार कौन है? अब्दुल मुग़नी, अख्तर और इनवी, वहाब अशरफी, इनमें से कोई। देखिए ये ऐसा मज़मून है, इसको किसी एक ने नहीं लिखा है, बल्कि ये सिर्फ मतलब उमूमी मज़मून है। तो सवाल नंबर 21 में हम डी पर चले जाएंगे, कोई भी नहीं। क्या है? कोई भी नहीं, यानी आलमी हिद्दत ये आपका ग्लोबल वार्मिंग पर है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग।
نظام شمسی میں زمین کی کیا حیثیت ہے؟ سوال نمبر 22 میں بتائیے، نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ سیارہ، تارہ، طیارہ یا پھر ریلی سیارہ؟ سوال نمبر 22 میں چلیے تو دیکھیے، جو ہم نظام شمسی میں کہتے ہیں کہ مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، یہ سب کے سب آپ کے لیے سیارہ ہے۔ زمین پوچھا، اگر یہی پہ ہوتا کہ چاند کیا ہے تو وہ آپ کامنٹس کر کے بتائیے کہ چاند کی حیثیت کیا ہے۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ سوال نمبر 23 میں عالم حدت کا جو مضمون ہے گلوبل وارمنگ، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو سنگین مسئلہ ہے، آپ کے نصاب میں لکھا گیا ہوا ہے۔ ریا کے مضمون نگار کون ہے؟ ریا ایک مضمون ہے آپ کی کتاب میں، اس کو لکھنے والا کون ہے؟ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، حالی یا پھر نذیر احمد؟ تو سوال نمبر 24 میں سر سید احمد خان نے اس کو لکھا ہے۔ سر سید احمد خان کہاں مدفون ہے؟ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ اور پھر حیدرآباد؟ سوال نمبر 25 میں تو سر سید احمد خان علی گڑھ میں مدفون ہیں۔ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ عبد المغنی، کلیم الدین احمد اختر اور دیکھیے ادب کی پہچان یہ عبد المغنی نے لکھا ہے انہوں نے، اور اردو ادب کے بارے میں اس میں بتایا ہے۔ اردو تنقید میں عبد المغنی کا خاص میدان کیا ہے؟ غالب ہے، اقبال ہے، فنی تنقید ہے، عملی تنقید ہے؟ سوال نمبر 27 میں بتائیے۔ تو اردو تنقید میں عبد المغنی کا خاص میدان علامہ اقبال ہے۔ سوال نمبر 28، بھیم راؤ آزاد ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ وزیر تعلیم، وزیر ریل، وزیر داخلہ یا وزیر قانون؟ وزیر قانون کا مطلب ہے قانون منتری، ودھی منتری سے کہتے ہیں، یا پھر لا منسٹر۔ کیا ہے؟ لا منسٹر۔ وزیر تعلیم یعنی ایجوکیشن منسٹر، ایجوکیشن منسٹر۔ وزیر ریل، ریل منسٹر۔ وزیر داخلہ اسے ہم کہتے ہیں ہوم منسٹر کو، کیا کہتے ہیں؟ ہوم منسٹر کو۔ امبیڈکر کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ دیکھیے بی آر امبیڈکر، جن کا پورا نام بھیم راؤ امبیڈکر ہے، ان کی شادی صرف اور صرف 14 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ لطف الرحمن تدریس کے علاوہ کس چیز میں دلچسپی لیتے تھے؟ سوال نمبر 30 کا سیاست میں، وہ ایک سیاسی لیڈر تھے۔ نسیم کا پورا نام کیا ہے؟ دیا شنکر، حیا شنکر، گھٹا شنکر، شنکر کول؟ سوال نمبر 31 میں تو دیا شنکر کول نسیم کا پورا نام ہے۔ مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون ہے؟ جذبہ عشق، سوال نمبر 32 میں تو جذبہ عشق کو مصحفی نے لکھا ہے۔ غزل عربی قصیدہ کے کس حصے سے ماخوذ ہے؟ یعنی غزل کہتے ہیں نا کہ عربی قصیدہ سے نکلا ہوا۔ قصیدہ کے اجزائے ترکیب میں آپ کے آتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ تشبیب، گریز، مدح اور پھر دعا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی ہے۔ کیا ہے؟ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی، تو تشبیب سے غزل نکلا ہے، آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ احمد فراز کی شاعری، مذہب، حسن و عشق، تصوف؟ دیکھیے رومانوی شاعر تھے احمد فراز، تو حسن و عشق ہے۔ حسن نعیم نے کس شاعری کا گہرا مطالعہ کیا ہے؟ حسن نعیم سے متعلق اگر آپ سے سوال پوچھا جائے سوال نمبر 35 میں تو انہوں نے کلاسیکی شاعری کا، کلاسیکی شاعری کہتے ہیں جو پرانی شاعری ہے، یا جو مطلب کہ غزل کی ابتدا میں جو اشعار کہے گئے وہ اشعار، جیسے میر، ولی، آتش وغیرہ کے جو غزل ہیں ان کو ہم کلاسیکی شاعری کہہ دیتے ہیں۔ پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہے؟ مشہور ہے غزل گو۔ کس حیثیت سے؟ سوال نمبر 36 میں غزل گو حیثیت سے مشہور ہیں، یعنی انہوں نے غزلیں بہت زیادہ کہی ہیں۔ عرفان صدیقی نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ سیاسیات، نفسیات، حیاتیات یا پھر عمرانیات؟ سیاسیات تو آپ کا راجنیتک شاستر یا پولیٹیکل سائنس ہو جاتا ہے، نفسیات آپ کا سائیکولوجی ہوتا ہے، اور عمرانیات یہ آپ کا سوشلوجی ہے۔ کیا ہے؟ سوشلوجی، یہ جسے ہم سماج شاستر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سماج شاستر۔
ٹھیک ہے، چلیے تو عمرانیات میں انہوں نے ایم اے کیا تھا، آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، دوحہ کس زبان کی دیکھیے دوحہ میں آپ ہا کو کاٹ دیجئے تو دو بچ جا رہا ہے، تو مطلب 2 لائن کی ہوتی ہے، اور ہا سے آپ یاد رکھیے گا ہندی، کیا ہے ہندی، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ شاعر شامل نصاب نہیں نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ ہے؟ جمنا، گنگا، گومتی یا پھر گھاگھرا؟ سوال نمبر 39 دیکھیے آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس میں ایک گیت ہے، اسی گیت میں ندی کا ذکر کیا گیا ہے، تو جو آپ کے لیے جمنا ندی کا ذکر ہے۔ اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ مشترکہ، دکنی، مغربی، بنگلہ۔ دیکھیے مشترکہ مطلب مکس یعنی مخلوط، سب کی ملی جلی، ہاں تو اردو ملی جلی زبان۔ دکنی کہتے ہیں یعنی ساؤتھ کی۔ مغربی ہم کہہ لیں گے جو آپ کا ویسٹرن ہے۔ بنگلہ جو آپ کا بنگالی ہے، لیکن مشترکہ ہے، اردو سب سے ملی جلی ہے، تو آپشن اے ہو جائے گا۔ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہے؟ دیکھیے ایک مصدر ہوتا ہے نا، اسی کا ایک حاصل مصدر جس لفظ کے آخر میں نا لگا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ نا لگا ہوتا ہے، یا فارسی میں جہاں پہ دن یا پھر تن ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ مصدر ہوتا ہے اور اس سے ایک اور حاصل مصدر بناتے ہیں۔ جیسے گھبرانا آپ کے لیے یہ مصدر ہے، اور اسے گھبراہٹ، کیا ہے گھبراہٹ، اس کا حاصل مصدر ہے۔ لکھنا کیا ہے؟ لکھنا مصدر ہے، تو اسے لکھاوٹ، لکھاوٹ آپ کا حاصل مصدر ہو گیا۔ چل اگلا سوال ہے، جس اسم کسی خاص قسم کی آواز نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت کہتے ہیں، استفہام، مصدر، یا پھر اس میں حالیہ؟ سوال نمبر 42 میں بتائیں کیا ہوگا درست جواب؟ جس اسم سے کسی خاص قسم کی آواز، تو آواز کے لیے ہم اس میں صوت کہتے ہیں، صوت کا معنی آواز ہوتا ہے۔ اور استفہام تو کہتے ہیں جس میں سوالیہ جملہ ہو، یعنی جس سے سوال پوچھا جائے۔ نا امیدی کفر ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں دیکھ رہی، ایک آپ کو نا اور پھر امیدی، کیا ہے امیدی، تو یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے سابقہ کیا ہے، نا ہے، امیدی ہے، کفر ہے، یا پھر ہے۔ دیکھیے کفر اور ہے سے مطلب نہیں ہے، یہاں پہ صرف آپ کو نا اور امیدی میں سے چیک کرنا ہے، 2 چیزیں، ایک سابقہ اور دوسرا آپ کے لیے کیا ہے لاحقہ۔ تو نا یہاں پر سابقہ ہے، سابقہ آپ کے لیے کیا ہے نا ہے، اور یہی یعنی امید سے پہلے نہ جڑا ہے۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہو جس کے بعد کوئی جڑے، جیسے ہم کہتے ہیں صحت مند، کیا ہے صحت مند، تو اس جملے میں صحت ایک لفظ ہے، اس کے بعد مند جڑ گیا، صحت مند، دولت مند، ہوش مند، عقل مند وغیرہ، تو اس میں بعد میں جڑا ہے، تو یہ والا آپ کا لاحقہ کہلائے گا، اور نا امیدی میں نہ پہلے جڑا ہے امید سے، تو یہ آپ کا سابقہ ہے۔ سوال نمبر 44 تشبیہ کی نشاندہی کیجئے۔ ابو حنیفہ خون جیسا سرخ شہر آلود ہے لوح قلم۔ تشبیہ مطلب ہم کسی کو کسی کے ذریعے کسی کے جیسا قرار دیتے ہیں، تو خون جیسا سرخ آپشن بی ہو جائے گا۔ ذیل میں ماضی شکیہ، شک کے معنی کیا ہوتا ہے ڈاؤٹ، یا پھر کسی پر آپ کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، یعنی آپ کو یقین نہ ہو، تو وہ آیا ہوگا، تم جاتے ہو، وہ گیا، میں کھاؤں گا، کھاؤں گا یہ تو آپ کا مستقبل کا ہے، تم جاتے ہو یہ آپ کا حال ہے، اور وہ گیا یہ آپ کا ماضی ہے، لیکن وہ آیا ہوگا یہ ڈاؤٹ فل ہے نا، کہ تم کھیلا ہوگا، تم کودا ہوگا، تم دوڑا ہوگا، تو یہ ہوگا والا آپشن اے درست جواب ہے، ماضی شکیہ ہے۔ میں کھیل رہا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ میں کھیل رہا ہوں، واحد غائب ہے، واحد حاضر ہے، متکلم ہے، جمع۔ دیکھیے میں لگا ہوا ہے نا، میں آپ کے لیے واحد متکلم ہے، اگر ہم ہوتا تو یہ جمع متکلم ہم اسے کہہ دیتے، اگر وہ ہوتا تو واحد غائب کہتے، اور تم ہوتا یا پھر تو ہوتا تب ہم واحد حاضر کہتے۔ سوال نمبر 47 ذیل میں مؤنث کون ہے؟ دریا، بات، آئینہ، یا پھر گناہ؟ ذیل میں مؤنث کون ہے؟ دریا، آئینہ، بات، یا پھر گناہ؟ تو دیکھیں سوال نمبر 47 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میری بات سنو، اچھی بات، بری بات، گندی بات، یہ سب دیکھیں گندی، بری، اچھی، ہم یہاں پہ اچھا بات نہیں نہ بولتے ہیں، گندا بات نہیں کہتے ہیں، برا بات نہیں، بلکہ بری بات، اچھی بات، گندی بات، تو یہ سب کے سب مؤنث ہے بات، اس وجہ سے ہم مؤنث پھر استعمال کرتے ہیں۔ شب قدر کس کی مثال ہے؟
शब कदर का माना है कद्र की रात। क्या है? कद्र की रात। याद रखिएगा कि जहाँ पे जिस लफ्ज़ में का, की या फिर के लगा हो वह आपके लिए इजाफत का होता है। कौन सा? उसमें इजाफत निस्बत पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि शब कदर का मतलब है कद्र की रात। अर्ज का हमसौत क्या लफ्ज़ है? अर्ज मतलब उससे मिलता जुलता लफ्ज़ कौन सा है? अर्ज है, फ़र्ज है, गर्ज है या फिर कर्ज है। तो देखिए अर्ज और अर्ज ये दोनों एक ही तरीके से, हिंदी में मान लीजिएगा, इंग्लिश में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? अर्ज, और ये अर्ज एक ही जैसे लिखा जा रहा है ना, पढ़ने में फ़र्क हो रहा है। हिंदी में हम लिखेंगे क्या? अर्ज। तो अर्ज लिखे या अर्ज लिखे, हिंदी में एक ही लिखा जाएगा, कभी कभी नुक्ता दे देते हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन तो ये देखिए हमसौत यानी एक ही तरीके से आवाज़ जो आएगी तो अर्ज वाला हो जाएगा। अर्ज के माना होते हैं ज़मीन। क्या है? ज़मीन। और अर्ज का माना किसी से आप कोई चीज़ दरख्वास्त कर रहे हैं। क्या है? दरख्वास्त। लास्ट सवाल है आज की इस वीडियो का, बेहिसाब में बे क्या है? तो अभी अभी आपको हमने बताया था साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में। जिस बामाना लफ्ज़ से पहले अगर कोई चीज़ जुड़े ना तो आपका साबिक़ा, अगर बामाना लफ्ज़ के बाद कोई चीज़ जुड़े तो वो लाहिक़ा। तो बेहिसाब में एक बामाना लफ्ज़ हिसाब है, उससे पहले जुड़ रहा है तो ये आपका साबिक़ा होगा। क्या है? सवाल नंबर 50 में आपका ऑप्शन ए है दुरुस्त जवाब, साबिक़ा। चलिए तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई डाउट है या कोई और सवाल है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, चलिए तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।